حدیث پاک میں ہے کہ میت کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی. اگر نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر کل 7 ہی بندے ہوں، یعنی تعداد اتنی زیادہ نہ ہو، 7 بندے ہوں، تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ 7 میں سے ایک تو امام بن جائے گا، پیچھے 6 رہ گئے، تو 3 بندے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں. اسی طرح باقی جو بچے ہیں وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کے 3 صفیں پوری کر لیں، یعنی اگر تعداد کم ہو تو. لیکن اگر زیادہ تعداد ہو تو پھر اس میں مستحب یہ ہے کہ طاق کا عدد کر لیا جائے. اس طرح اکثر اعلان بھی کر دیا جاتا ہے نماز جنازہ میں 3 صفیں کر لیں، 5 کر لیں، یا 7 کر لیں، یا 9 کر لیں، یا زیادہ تعداد ہے پھر اس حساب سے آگے 11 13 15 وغیرہ. تو طاق کا عدد یہ مستحب ہے، یعنی طاق صفیں ہونا یہ افضل ہے نماز جنازہ میں. لیکن اگر طاق نہ ہو، اب یہ مسئلہ ہے نا، اگر طاق نہ ہو، پیچھے پتہ نہیں چلا یا قصداً کسی نے طاق صفیں نہیں کی، 4 صفیں بنا لی، 6 صفیں بنا لی، یا 2 صفیں بنا لی، پھر کیا حکم ہوگا؟ نماز جنازہ پھر بھی ہو جائے گی، گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن مستحب یہ ہے کہ طاق صفیں کر لی جائیں، 3 5 7 وغیرہ. اسی طرح نماز جنازہ میں جو آخری صف ہوتی ہے اس کو افضل کہا گیا. جو ہم نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں فرض نماز، تو اس میں پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں. تو پہلی صف میں اگر بندے کو جگہ مل جائے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز میں یہ افضل ترین ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو تم آپس میں قرآن اندازی کرو کہ کس کا نام آئے، پھر وہ بندہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے. یعنی اتنی فضیلت ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی. تو نماز جنازہ میں حکم یہ ہے کہ جو آخری صف ہے وہ افضل ترین ہے. اگر آخری صف میں کوئی کھڑے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح نماز جنازہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آخری تکبیر پڑھی جاتی ہے، جس طرح نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، سب سے پہلے تو ثنا پڑھی جاتی ہے، تکبیر کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، تکبیر کے بعد پھر تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں پھر جو چوتھی تکبیر پڑھی جاتی ہے. پھر جو سلام پھیرنے کا مسئلہ ہے، اب یہ بڑا اہم ترین مسئلہ. اس میں اکثر لوگ غافل ہیں، بعض اس پہ عمل کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، بعض کو تو علم ہی نہیں ہے کہ سلام کس طرح پھیرنا چاہیے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرا جاتا ہے نماز جنازہ میں. جیسے ہی آپ نے چوتھی تکبیر کہی اللہ اکبر، جیسے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو آپ نے بھی ظاہر ہے امام صاحب کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے. تو جیسے ہی آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے، جیسے ہی سلام پھیرا، یعنی سلام سے پہلے جب تکبیر پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھی، دعا کے بعد تکبیر کہی گئی، تو فوراً اس طرح کر کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، پھر سلام پھیرا جائے.